بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم سویلائزیشن کا ہم آج ایک اور اینگل دیکھتے ہیں کہ ہائیجین میں جو ہم آج کہتے ہیں نا، یہ ہم استعمال کر رہے ہیں اسینشیل آئل یا ٹوتھ پیسٹ یا مسواک یا لپسٹکس یا پرفیومز۔ اب دیکھیں ہم ذرا ترتیب سے اس پیج پہ آتے ہیں۔ کاسمیٹکس پروڈکٹس وہ یوزڈ ان مسلم سویلائزیشن 1000 years ago یوز ہوتی تھی۔ وضو کا طریقہ جس میں ہر بندے کو ظاہر ہے 5 دفعہ اپنے آپ کو صاف کرنا ہوتا تھا۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے ہینڈز مسٹ واش کرنے ہوتے تھے، فیس، ہینڈز، ہیڈ اینڈ فیٹ بیفور پریئنگ، اسی طرح پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے وضو کے لیے روبوٹک مشینز بنا لی تھی پیکاک کی، جس میں سے 8 شاٹ پانی کے نکلتے تھے اور وہ وضو کے لیے انف ہوتے تھے، حتیٰ کہ اس مشین میں ایک ٹاول بھی نکلتا تھا کرنے کے لیے۔ تو بڑے ریفائنڈ سویلائزیشن تھی۔ ہم آج سمجھتے ہیں نا کہ جی اب یہ مشینیں آ گئی ہیں۔ تو سوپ، آئل اور الکلی، سالٹ لائک سبسٹنس، اسی سے لفظ الکلائن نکلا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا یہ ایسڈ بیس ہے اور الکلائن ہے۔ آئل اور الکلی کو ملا کر سوپ یہ اس زمانے میں ایجاد ہوا اور اس سے ہاتھ دھوئے جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیمسٹ نے لائی جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے اس کو پرفیوم اور کلر کرتے تھے اور کلرڈ سوپ بھی بناتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو الزہروی فزیشین اور سرجن ہیں اسپین سے، انہوں نے ٹیتھ وائٹننگ کے لیے اور سکن کیئر کے لیے اور ہیئر کے لیے اور گم اسٹرینتھنگ کے لیے چیزیں نکالی تھیں۔ کاسمیٹکس ایز اے سائنس، دا میڈیسن آف بیوٹی، جو اس دور میں ترقیوں پہ تھی۔ الزہروی نے نیزل سپرے اور ماؤتھ واش اور ہینڈ کریمز اس زمانے میں بنائی تھیں اور وہ رواج پا گئی تھیں، ٹھیک ہے جی۔ بریتھ فریشنرز جس میں چارکول، فروٹس اور ڈرائیڈ فلاورز ہوتے تھے، یہ استعمال میں ہوتے تھے۔ لپسٹک استعمال میں ہوتی تھیں، ڈیوڈرنٹس اور رول آن ڈیوڈرنٹس استعمال میں ہوتے تھے۔ سن سکرین زہروی نے بنائی تھی۔ زہروی نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہیئر ریموونگ سٹک بنائی جائیں اور لوشنز اور کرلی ہیئر کو اسٹریٹن کرنے کی چیزیں۔ الکندی جو مشہور عراق کے کیمسٹ تھے، انہوں نے ریسیپیز بنائی تھی پرفیومز کے لیے، اور یہ ریسیپیز پھر یہاں سے بعد میں فرانس میں گئیں۔ الکندی کی کتاب میں 107 میتھڈ لکھے ہوئے تھے، مختلف ریسیپیز پرفیوم بنانے کے اور پرفیوم بنانے کے اکوپمنٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں تو صرف ویلدی پیپل، عمراء ہی افورڈ کر سکتے تھے، لیکن بعد میں یہ نارم ہو گیا تھا، ہر کوئی کرتا تھا۔ اور چونکہ چیزوں کی ڈسٹیلیشن کرنے کے لیے جو اکوپمنٹ انہوں نے بنایا تھا الیمبک، یہ اب بھی وہی نام استعمال ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ پرفیوم جو ہے ڈسٹلنگ پلانٹ اور فلاور کی ڈسٹلنگ کے لیے کی مدد سے بنتے تھے، جیسمین اور سٹرس فروٹ سے، جو آج ہم کہتے ہیں کہ اسینشیل آئلز ہیں، اور اسینشیل آئلز آپ کو پتہ ہے کتنے مہنگے ملتے ہیں۔ ہربز اینڈ اسپائسز پرفیوم بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہاں سے یہ نالج جو ہے وہ فرانس میں گیا ہے، اور آج کا ہمارا بچہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرفیوم تو فرانس نے بنایا ہے، فرانس کی کلائمیٹ اور سوائل پرفیوم میکنگ کے لیے یقیناً بہت اچھی تھی، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یورپ والے لوگ نہاتے نہیں تھے تو بدبو آتی تھی، تو پرفیوم ان کی ضرورت بھی تھا، ٹھیک ہے جی۔ مسلمانوں میں یہ بات نہیں تھی، مسلمان صاف اور ستھرے رہتے تھے اور پرفیومز بھی لگاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرانس تو اب بھی 700 سال کے بعد تک ان کی یہ انڈسٹری وہاں پہ ہے، اور لاکھوں بوتلیں ایک دن کی نکلتی ہیں۔ اور مسواک، اس کا تو رواج ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ more than 1000 years ago the Muslim musician and fashion icon زریاب the blackbird، اس نے ٹوتھ پیسٹ اندلس میں انٹروڈیوس کیا تھا۔ اس کے ایگزیکٹ انگریڈینٹس تو نہیں پتہ، لیکن اس کو وہ فنکشنل اور پلیزنٹ ٹیسٹ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ٹوتھ پیسٹ دیکھیں پوری دنیا میں عام ہے۔ سالٹ کو یوز کیا زریاب نے کپڑوں کو صفائی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مسلمانوں کے طریقے پھر جو ہیں یہ یورپ پہنچے ہیں ٹریولرز کے ذریعے اور کروسیڈرز کے ذریعے۔ حمام جو ہم آج کل سپا اور سیلون کہتے ہیں، یہ مسلمان دنیا میں، ٹرکی میں، موراکو میں اور بڑے شہروں میں یہ تھے، عورتوں کے لیے علیحدہ تھے، مردوں کے لیے علیحدہ تھے، یا پھر عورتوں اور مردوں کے علیحدہ ٹائمنگز تھے ریلیکس کرنے کے لیے، اور وہ لیکن وہ اس قسم کے حمام نہیں ہوتے تھے جہاں پہ حماموں میں ننگے نہ آتے ہیں، ان میں بھی ایک ڈیسنسی مینٹین ہوتی تھی اور اس میں ٹائمنگز مینٹین ہوتے تھے، اور اس میں جو کپڑا پہننا ہوتا تھا وہ اسی طرح سطر کا خیال رکھ کے پہننا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دلہنیں حمام سے تیار ہو کے اب ہم فیشن سپا پہ جاتی ہیں، یہ اس وقت کا رواج تھا، ٹھیک ہے۔ حمام از بلیو ٹو بی دا اوریجن آف دا ماڈرن ہیلتھ اینڈ فٹنس کلب، جو آج کل دنیا بھر میں آئے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے آیا ہے، ٹھیک۔
تو حمام had strict rules. Men had to keep their lower half covered and women were forbidden to enter in hammam if men were present. تو یہ طریقہ ہوتا تھا. یہ آج کل کے حمام نہیں ہوتے تھے جو ہم نے یورپ سے ادھار لے لیے. پبلک بات 17 سینچری میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اور پہلا ٹرکش بات یورپ میں کارڈ بگینو 1679 میں لنڈن میں کھلا ہے. اب یہ سوچیں, یہ مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ 1000 اور اس کے بعد تک. اور ڈومڈ بلڈنگ ہوتی تھی جو حمامس کی ہوتی تھی مسلم سٹائل کی, ٹھیک ہے. ان کے ہارس شو آرچز ہوتے تھے اور جیومیٹریکل لیٹرس کی ونڈوز ہوتی تھیں. اور یہ دیکھیں ٹرکش بات جو ہے, یہ جو ٹائٹینک جو جہاز ڈوب گیا تھا 1914 سم تھنگ میں, اس میں بھی ٹرکش بات انہوں نے بنائے ہوئے تھے, ٹھیک ہے جی. تو شیمپوئنگ سرجن انڈیا میں لیٹ 1700 میں شیخ دین محمد نے بات ہاؤس کھولا تھا, ٹھیک ہے, انگلینڈ میں, اور اس کا نام مشہور ہو گیا تھا شیمپوئنگ سرجن. تو اسینشلی یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, اب آپ کو پتہ چل گیا نا, یہ آئیڈیا اسی مسلم گولڈن ایج سے آیا. انڈیا میں ویپر بات بعد میں بنے. ہینا کا استعمال, ٹھیک ہے, دا ریڈش براؤن ہربل پروڈکٹ, یعنی ہینا کا استعمال لیکن پہلے سے آ رہا تھا, لیکن مسلمانوں نے اس کو مزید رواج دیا اور اس میں اس کو ریفائن کیا. اور مسلمان مرد جو ہیں اپنی داڑیاں ہینا سے ڈائی کرتے تھے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ٹریڈیشن آئی ہے. ہینا اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی فنگل ہے, تو یہ ریشز کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی تھی, ہیئر کنڈیشننگ کے لیے استعمال ہوتی تھی, ٹھیک ہے. 2011 میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ چیزیں اب استعمال ہو رہی ہیں اور یورپ سے آتی ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں پرفیوم ہے یا مسواک ہے یا ڈیوڈرنٹ ہے یا ہیئر ریموونگ ہے یا اسینشل آئلز ہیں یا اسپا اینڈ سلونز ہیں. they all existed and thrived in Muslim gold era. ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك.